تیسرا باب، پومپازی اور ماکیاویلی۔ ازمنہ متوسطہ کا فکر مجموعی طور پر ایک بنیاد کہن پر قائم تھا، کیونکہ اس کی اساس ارسطو کا فلسفہ تھا، جن خیالات کو اس نے تقاضائے اعتقاد کے مطابق بنا لیا تھا۔ ارسطو کی لاطینی تعویل کے خلاف نہ صرف قدیم یونانی شارحین تھے جنہوں نے فطریت کے مطابق اس کی تعلیم کی تعویل کی تھی، بلکہ عرب شارحین بھی موجود تھے، جن میں ابن رشد کا شمار صف اول میں ہوتا ہے، جس نے وحدت الوجود کے نقطہ نظر سے اس کی شرح کی۔ اس مسئلہ میں کہ کہاں تک ارسطو بقائے روح کی تعلیم دیتا ہے، شارحین کے یہ تین گروہ مختلف الرائے ہیں۔ یونانی شارحین کے نزدیک ازمنہ متوسطہ میں، جن کی کچھ زیادہ قدر نہ تھی، ارسطو فطری ارتقاء روح کی تعلیم دیتا تھا، جس میں روح ادنا مدارج سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتی ہے، اس حیثیت سے کہ اعلیٰ ترین مرتبہ بھی فطری حالات سے آزاد نہیں ہے۔ برخلاف اس کے، ابن رشد کے پیرو اس کے قائل تھے کہ فکر کی اعلیٰ ترین صورت انسان کے عقل سرمدی میں حصہ لینے سے ممکن ہو سکتی ہے، لیکن عقل کل سے یہ بہرہ اندوزی صرف تھوڑے عرصہ تک قائم رہتی ہے، اور بقا انفرادی ارواح کو نہیں بلکہ عقل کل کو ہے، جس میں ہر ایک روح فکر کے اعلیٰ ترین اعمال میں ایک لمحہ کے لیے حصہ دار ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ارسطو کے دینیاتی پیرو تھامس ایکوینس، جن کا سردار تھا، اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ بقائے روح کا اعتقاد روح کی اس قابلیت کی بنا پر ہے کہ وہ کلیت اور سرمدیت کی شناسہ ہو سکتی ہے اور اس کا ارادہ کر سکتی ہے۔ پومپازی نے اس مختلف فیا مسئلہ پر اپنے ایک چھوٹے سے قابل تعریف رسالہ ڈی ایمورٹیلیٹیٹ اینیمی 1516 عیسوی میں بحث کی ہے۔ یہ تصنیف راست طور پر نشاط جدیدہ کے فلسفہ کی تمہید خیال کی جاتی ہے۔ اس تصنیف کو یہ درجہ اس لیے حاصل ہے کہ اس نے ایک نئے طریقے سے اس مسئلہ پر بحث کی۔ اس کا ادعا محض یہ دریافت کرنا ہے کہ حقیقت میں خود ارسطو کا کیا مطلب تھا، لیکن ساتھ ہی اس میں اپنا یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اس مسئلہ پر عقل فطری کی روشنی میں اور تمام استناد سے آزاد ہو کر بحث کروں گا۔ پومپونازی بطور ایک معلم فلسفہ کے پہلے پاڈوا میں اور بعد ازاں بولونا میں بہت مشہور تھا۔ اس کے خانگی حالات کے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ 1462 عیسوی میں مانٹوا میں پیدا ہوا اور 1525 عیسوی میں پولونا میں وفات پائی۔ وہ بڑا ممتاز مناظر اور خطیب تھا، اگرچہ اس کی تصانیف میں کوئی خاص ادبی خوبی نظر نہیں آتی۔ پومپازی تامس اور ابن رشد دونوں کے خلاف ارسطو کی اس تعلیم پر زور دیتا ہے جو اس کی طبیعیات میں موجود ہے کہ قانون کے مطابق ارتقاء مسلسل واقع ہوتا ہے، جس میں قدرتی مدارج کے واسطہ کو چھوڑ کر ایک دم نئے عالم میں جا پڑنا یا ایسے اصول کا داخل ہو جانا جو ترقی ماسبق سے باتباع لازم نہیں آتے محال ہے۔ وہ ان خیالات کو اپنے استاد ارسطو سے بھی اور آگے بڑھاتا ہے، جس کی تعلیم یہ تھی کہ عقل کی اعلیٰ ترین فعلیت یا عقل فعال کی توجیہ ارتقاء مسلسل سے نہیں ہو سکتی، لیکن اس حالت میں اس کو کیا تصور کریں اور اس کی کیا توجیہ کریں، ارسطو نے ہمیں نہیں بتایا، اور اس کی اس سکوت ہی سے متخالف تعویلات کی گنجائش نکل آئی۔ پومپونازی خود ارسطو ہی کے ایک اصول متعارفہ سے کہ تمام فکر ایسے تصورات سے پیدا ہوتا ہے جو ابتدا میں ادراک حس سے حاصل ہوئے تھے، یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اعلیٰ ترین فکر بھی فطری اسباب سے آزاد نہیں۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ارسطو نے روح کی جو یہ تعریف کی ہے کہ وہ جسم کی صورت ہے یا اس کی حقیقت کاملہ ہے، اس سے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ روح کے آزادانہ وجود کو تسلیم کر سکیں۔ لیکن کیا اس نتیجہ سے اخلاقیات کے لیے کچھ خطرناک نتائج پیدا نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس حالت میں فطری انسان کے لیے موت کے بعد جزا و سزا کی امید و بیم محرک کا کام نہیں دے سکتی۔ پومپونازی اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ خود یہ جزا و سزا کا مسئلہ اخلاقاً خطرناک ہے، کیونکہ یہ انسانوں کو نیکی کی خاطر نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ مختلف درجوں میں انسان کی فطرت کا ارتقاء کامل اپنی تسکین اپنے اندر رکھتا ہے۔ علمی اور جمالی ترقی تو مساوی طور پر سب کے لیے ممکن نہیں، لیکن ایک ترقی ہے جس سے کوئی شخص خارج نہیں ہو سکتا، اور وہ اخلاقی ترقی ہے، اور اس کا مقصد اور اس کی قیمت خود اس کی ذات میں مضمر ہے۔ خود نیکی ہی نیکی کا اجر ہے اور بدی آپ اپنی سزا ہے۔ اس لحاظ سے انسان خواہ باقی ہو یا فانی، موت کا اثر اخلاق پر کچھ نہیں پڑ سکتا، اور موت کے بعد ہماری حالت
خواہ کچھ ہی ہو، ہم کسی وجہ سے یہ جرت نہیں کر سکتے کہ نیکی کی پیروی کو چھوڑ دیں۔ ان فکروں سے جو اس کی کتاب کے 14ویں باب میں پائے جاتے ہیں، ایک طرف تو سقراط کا اعتذار یعنی اپالوجی یاد آتا ہے، اور دوسری طرف وہ اسپائنوزا اور کانٹ کے تصور اخلاق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سے انسئین نے آزاد اخلاق کا تصور پیش کیا تھا، لیکن پومپونازی کے یہاں یہ تصور ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص مذہبی مسئلہ کے سلسلہ میں پیش ہوا ہے۔ پومپونازی کے نزدیک بقائے روح کا مسئلہ ایک لا ینحل مسئلہ ہے، اور اس کے انداز خیال میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر اہم بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے حل پر کسی حقیقی اخلاقی قدر و قیمت کا انحصار نہیں، لیکن ان مسائل میں ضروری امر اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہمارے علم کی رسائی کہاں تک ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پومپونازی کے لیے اس تحقیق کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہمارے علم کی فطرت پر اس سے کچھ روشنی پڑتی ہے، لیکن یہ مسئلہ اس کے لیے اس علمی تحقیقات کا محرک ہے۔ اس کے نزدیک ایک حکیم اور ایک مقنن کے نقطہ نظر میں بڑا فرق ہے۔ مقنن کا کام یہ ہے کہ ایسے محرکات کی تلاش کرے جن سے انسان سیدھے راستہ پر چلیں، اور اگر وہ بقائے روح کے اعتقاد کو ایک تربیتی محرک سمجھ کر اس سے کام لیتا ہے تو شاید اس کے لیے جائز بھی ہے، لیکن حکیم کو صرف صداقت کی تلاش سے غرض ہے، اور امید و بیم کی وجہ سے وہ اس صراط مستقیم سے نہیں ہٹتا۔ پومپونازی کہتا ہے کہ اس قسم کا تخالف خود ایک ہی فرد کی فطرت میں بھی پایا جاتا ہے۔ اپنی عقل سے تو وہ خاص مقدمات سے صحیح نتیجہ نکالنا چاہتا ہے، اور عقل سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ انسان کے ارادہ سے آزاد ہیں، لیکن اپنے ارادہ اور خواہش سے وہ ایسے اعتقاد پر قائم رہتا ہے جس کے لیے اس کی عقل کوئی دلائل پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پومپونازی ایمان اور علم میں تمیز کرتا ہے، اور اسی لیے وہ اس مسئلہ پر آخر تک بحث کر کے کلیسیا کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس سے 2 صدی قبل ڈنس اسکاٹس مدرس نے یہ تعلیم دی تھی کہ ایک بات فلسفی کے لیے صحیح ہو سکتی ہے، درآں حالی کے وہ دینیاتی کے لیے غلط ہے۔ اس کے مقابلہ میں پومپونازی کے خیال کو بالاختصار یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات دینیاتی کے لیے صحیح ہو، درآں حالی کے وہ فلسفی کے لیے صحیح نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بحیثیت ایک فلسفی کے اس نے ان مسائل کے متعلق ایک غیر جانبدار رویہ اختیار کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں شک کریں کہ ایمان اور علم کے مسئلہ کے متعلق وہ صادق الارادہ تھا اور وہ اسے محض تضحیک اور فریب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہمیں ایک محقق معلوم ہوتا ہے جو اپنی تحقیقات میں صدق اور سرگرمی سے کام لیتا تھا۔ اس نے فلسفی کو پرومیتھیوس سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ رموز الہیہ کو معلوم کرنے کی کوشش میں فکر کی بے تابیاں ہمیشہ اس کے دل کو بے چین رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلسفی کی عقل اس کے اس ارادہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہے جو ایمان سے اس کا رابطہ پیدا کر سکتا ہے، تاہم ان دونوں کے دعاوی کو ملحوظ رکھنے میں اس کی کوشش بالکل صادق تھی۔ جس بات کی اس میں کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ارادہ اور ایمان کے باہمی تعلق کی پوری توجیح نہیں کی۔ وہ صرف اتنا کہنے پر قناعت کرتا ہے کہ ارادہ ایمان کی بنیاد ہے، اور اس سے زیادہ کوئی توجیح پیش نہیں کرتا، گو ایسی توجیح بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اس تصنیف کے علاوہ پومپونازی نے سحر پر بھی کچھ لکھا ہے، اور ان واقعات کی فطری توجیح کی بھی کوشش کی ہے جن میں لوگ عام طور پر فوق الفطرت خرق عادت سمجھتے ہیں۔ یہ تصنیف اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ اس نے اس میں فطری اسباب کے اصول کو پیش کیا ہے، گو اس کے پیش کردہ اسباب جدید خیالات سے مقابلہ کرتے ہوئے توہمات شمار ہوں گے۔ مثلاً وہ اکثر ستاروں کے اثر سے محض مظاہر کی توجیح کرتا ہے، اور یہ اثر اس کے زمانہ میں فوق الفطرت شمار نہیں ہوتا تھا۔ ایک تیسری تصنیف میں اس نے جبر و اختیار کے مسئلہ پر بحث کی ہے۔ نہایت تیز فہمی سے اس نے اس مسئلہ کے تناقض کو واضح کیا ہے۔ بحیثیت ایک فلسفی کے وہ تجربہ کی شہادت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور انسانی ارادہ کی حقیقت کا قائل ہے، لیکن یہ کہ اس ارادہ کا الہی فعلیت سے کیا تعلق ہے حل کیے بغیر چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ یہاں بھی علم و ایمان کی تمیز میں پناہ لیتا ہے، لیکن اس تمیز نے اور جگہ اس کی مدد نہیں کی۔ اس کی تصانیف وینس میں عدالت احتساب کے حکم سے جلا دی گئیں، اور اگر پوپ لیو دہم کا ایک کارڈینل اس کا حامی نہ ہوتا تو غالباً تصانیف کی طرح خود اس کو بھی سپرد نار کیا جاتا۔ بادی و نظر میں پومپونازی کے ساتھ مکیاویلی کا نام لینا عجیب معلوم ہوتا ہے۔
اس فلارنس سادی سیاست دان کا بظاہر بولونا کی مدرسی سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، تاہم ان دو ہم عصر اہل فکر کے مشترک اعداء اپنے اس خیال میں کچھ بہت غلط نہ تھے کہ یہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے انداز میں اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ فطرت انسان میں زمانہ ماضی کا سا پھر اعتبار پیدا ہو جائے، اور دونوں پر متقدمین کی تصانیف کا بڑا اثر تھا۔ جس طرح پومپو نازی ارسطو کی فطری نفسیات اور اخلاقیات کو ترقی دینا چاہتا تھا، اسی طرح میکیاویلی بعض اہم باتوں میں یونانی مورخ وولبیوس کے زیر اثر معلوم ہوتا ہے، جس کے خیالات خود قدیم تر یونانی مفکرین کے اس تصور سے اخذ کرتا ہیں جو سلطنتوں کے ارتقاء کے متعلق انہوں نے قائم کیا تھا۔ لیکن خود میکیاویلی کا حالات معاصرانہ کا مشاہدہ، جن کے بیچ میں وہ خود زندگی بسر کرتا تھا، اس کے لیے متقدمین کے مطالعہ کا محرک ہوا۔ نکولا میکیاویلی 1469 عیسوی میں فلارنس میں ایک قدیم اور معزز خاندان میں پیدا ہوا، جس نے کبھی بھلے دن بھی دیکھے تھے۔ عنفوان شباب ہی میں اس نے اپنے شہر کی جمہوری سلطنت میں سیاسی خدمت اختیار کی اور بطور سفیر کے بورجیا، پاپا جیولس دوم شہنشاہ میکس ملن اور بادشاہ لوئی دوازدہم کی طرف بھیجا گیا۔ اس سے اس کو اشخاص اور اشیاء کے متعلق تجربات حاصل کرنے کے لیے بڑے نادر مواقع حاصل ہوئے۔ اس کے خیالات کے ارتقاء کے لیے یہ امر بڑا مہلک ثابت ہوا کہ تاریخ اطالیہ کے اس دور فریب اور سازش، حسد و بغض اور ظلم کو سیاسی امور میں بڑا دخل تھا۔ اپنی تاریخ فلارنس کی 5ویں کتاب کی تمہید میں اس نے 15ویں صدی کی تاریخ اطالیہ کے متعلق خود لکھا ہے کہ اطالوی حکمرانوں کی حکومت نہ عظمت اور نہ شجاعت کے لحاظ سے قابل تعریف ہے، اگرچہ ان کی تاریخ اس لحاظ سے قابل غور معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے بڑے بڑے عظیم الشان لوگوں کو اپنی کمزور اور بد نظم قوت سے پابزنجیر کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربوں سے بھی نتیجہ نکالا کہ دور اندیشی اور قوت ہی صرف ایسی صفات ہیں جو سیاستدان کے لیے ضروری ہیں۔ وہ خود کوئی بڑا ممتاز سیاستدان معلوم نہیں ہوتا، اس کی عظمت دنیائے فکر میں ہے، دنیائے عمل میں نہیں۔ باوجود اس کے جب اس کو مجبوراً عمل سے فکر کی طرف آنا پڑا تو اس کو بڑا صدمہ ہوا جب میڈیکی نے 1512 عیسوی میں فلورنس کی آزاد حکومت کو تہو بالا کر دیا تو میکیاویلی کو خدمت سے سبکدوش کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو زمانہ اس کو مجبوری خلوت میں بسر کرنا پڑا، اسی میں اس نے اپنی مشہور کتاب لکھی۔ اگر وہ ان سیاسی مصائب میں اپنا وقار قائم رکھتا تو اس کی ادبی تصانیف کی سطح زیادہ بلند ہوتی، لیکن ہوا یہ کہ اس نے اپنی تصنیف پرنس، جو اس کے لیے بڑی شہرت کا باعث ہوئی، خاص میڈیکی کو خوش کرنے کے ارادہ سے لکھی۔ اس میں شک نہیں کہ اس کو کسی قدر اپنے مقصد میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس نے اس کے اخلاق پر ایک دھبا لگا دیا، اور چونکہ وہ صرف ایک خاندان کی سیاسی قوت کو مد نظر رکھتا تھا، اس نے انفرادی مطلق العنانی کو بہت اہمیت دی اور دوسروں کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بیانات سے اکثر معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کسی حکمران کا مقصد کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، اور وہ اس کو اپنا فرض خیال کرتا تھا کہ بادشاہ کا مقصد خواہ کچھ ہی ہو، اس کو پورا کرنے کی تدابیر بتائی جائیں۔ یہ بات نہ صرف اس کی کتاب پرنس سے ظاہر ہے، بلکہ اس کی دوسری تصنیف مقالہ ڈسکورسی میں بھی، جو لیوی کے پہلے 10 سالوں پر لکھی گئی ہے اور جو حقیقت میں اس کی سب سے بڑی تصنیف ہے، پائی جاتی ہے۔ اس میں اس نے بتایا ہے کہ جمہوریت کے بانی کو کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور شاہی کے بانی کو کیا کیا، اور چند اشخاص کی مطلق العنانی حکومت ٹیرنس کے بانی کو کیا کیا۔ تاہم یہ یقینی بات ہے کہ میکیاویلی کا ایک بڑا دلی مقصد تھا جو اس کے تمام خیالات کا مرکز تھا، اس حالت میں بھی جبکہ وہ سیاسی سازشوں میں مبتلا تھا، اور اس حالت میں بھی جبکہ وہ اپنی مشہور کتاب لکھ رہا تھا۔ یہ بڑا مقصد اطالیہ کی عظمت اور وحدت تھی۔ یہ امر بھی یقینی ہے کہ ذاتی طور پر وہ ہمیشہ جمہوریت پسند رہا۔ یہ بات اس کی اس نصیحت سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو اس نے فلورنس کے دستور حکومت کے متعلق میڈیکی کو کی، اور آخر میں ایک یہ بات بھی ہے کہ انسانی صحت، قوت اور عقل کا ایک نصب العین ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے پھرتا رہا، جو انسانوں کو اس مذلت سے بلند کرائے جو اس کو اپنے گرد و پیش نظر آتی تھی، اور اس لعنت سے رہا کرے جو ازمنہ متوسطہ کے کلیسا نے فطرت انسانی پر طاری کرائی تھی۔ یہی بات تھی جس نے اس کا رخ متقدمین کی طرف پھیرا،
اور وہ دوسروں سے بھی اسی طرف رخ کرنے کا تقاضا کرتا رہا۔ گو وہ خود شاعر تھا اور شاعروں میں زندگی بسر کرتا تھا اور بڑی حد تک ایک انا گسیختہ لذت پرست تھا، تاہم جمالیاتی نشاط جدیدہ اس کے لیے باعث تسکین نہ تھی، ایسے ہی جیسے کہ مذہب لذت اس کو اعلیٰ ترین مذہب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ قوت اور عظمت کی نشاط جدیدہ کا طالب تھا۔ اپنی کتاب ڈسکورس کی تمہید میں وہ لکھتا ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ قدامت کی کس قدر پرستش کی جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عجائب پسند لوگ کسی ایک پرانے بت کے ایک ٹکڑے کے لیے بڑی بڑی قیمتیں پیش کرتے ہیں، خواہ اپنے گھروں کی سجاوٹ کے لیے اور خواہ نقل فن میں بطور نمونہ کام دینے کے لیے، اور اہل فن اپنی سنت کو اس نمونہ کے مطابق بنانے کے لیے کتنی کتنی کوششیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس پر غور کرتا ہے کہ قدیم سلطنتوں اور جمہوریتوں کی عظیم و شان مثالیں جو تاریخ میں ثبت ہیں، اور پہلے بادشاہوں، سپہ سالاروں کے شہریوں، مقننوں اور ان لوگوں کے کارنامے جنہوں نے اپنے ملک کی عظمت و خدمت کے لیے زندگیاں وقف کر دیں، اب محض سامان ستائش ہیں اور کوئی انہیں نقل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تقریباً ہر شخص اس سے اس قدر بے پرواہ ہے کہ قدمہ کی نیکیوں کے کوئی آثار ہم میں نہیں ملتے، تو اس پر نہایت متعجب اور متفکر ہوتا ہوں۔ اس کے بلند ترین خیالات میں وہی روح جھلکتی ہے جو مائیکل اینجلو کی بہترین صنعت میں پائی جاتی ہے، مگر یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ نہایت بلند مقاصد بھی ذرائع کی بوکلمونی اور کثرت میں ناپید ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال کہ کوئی مقصد خواہ کتنا ہی بلند اور پاکیزہ کیوں نہ ہو، جب تک اس کے حصول کے ذرائع نہ ہوں، بیکار ہے۔ اس کی طبیعت میں اس قدر گھر کر گیا تھا کہ وہ بالآخر ذرائع میں منہمک ہو کر مقصد کو بھول جاتا تھا، اور اس امر کی زیادہ تحقیق ہی نہیں کرتا تھا کہ جن ذرائع کو وہ قابل تعریف سمجھتا ہے ان سے وہ بلند مقاصد حاصل بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، جنہیں وہ حقیقت میں ہمیشہ بلند خیال کرتا تھا۔ اسباب و ذرائع کی قوت سے وہ اس درجہ مغلوب ہو گیا تھا کہ آخر میں وہ ذرائع کو فی نفسہ ہی قابل قدر سمجھنے لگا، قطع نظر کسی مقصد کے جو ان پر مہر تصدیق لگا سکے۔ نشاط جدیدہ کا ایک سچا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ خود نفس قوت کی خاطر ترقی قوت کا پرستار تھا، بغیر اس امر کا لحاظ کیے کہ یہ قوت کس سمت میں کام کرے گی۔ گو اس کے بہت سے اقوال خالص جمالیاتی نشاط جدیدہ کے خلاف ہیں، لیکن اس نے خود اس کو ایک ایسے حلقے میں داخل کیا جس میں تمام باتوں کا انحصار اسی پر ہے کہ قوت کا تعین مقصد سے کیا جائے۔ اس معاملے میں اس کی تصانیف خصوصاً حکمران میں جو متناقض خیالات پائے جاتے ہیں اس کے متعلق بہت لوگوں میں غلط فہمی کا باعث ہوئے ہیں۔ یہی تناقض اس کی زندگی کا خاص نقص اور اس کی تقدیر تھی۔ جب 1527 عیسوی میں شہنشاہی افواج نے روم کو فتح کیا اور میڈیکی پھر نکال دیے گئے تو اس کے ہم وطنوں نے دستور آزادی کے دوبارہ قائم ہونے پر اس کی خدمات لینے سے انکار کیا، کیونکہ وہ اسے مرتد خیال کرتے تھے۔ اس نے اس کی زندگی کے آخری سال کو نہایت تلخ کر دیا۔ اس کے ایک ہم اثر نے، جس پر طرفداری کا الزام نہیں لگا سکتے، اس کی وفات کے بعد اس کے متعلق کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کی حالت خود اپنے لیے نہایت تکلیف دہ تھی، کیونکہ حقیقت میں وہ اکثر لوگوں سے زیادہ حریت پسند تھا، مگر یہ خیال اس کے لیے باعث آزار تھا کہ اس نے پاپا کلیمنٹ کے معاملے میں اپنی نیک نامی پر دھبا لگایا۔ اس نے 1527 عیسوی میں وفات پائی۔ قبل مسیحی اور مسیحی اخلاق کا مقابلہ اس کی تمام تصانیف کی تہ میں پایا جاتا ہے۔ ڈسکورس مقالہ میں اس کی غرض قدیم اور جدید واقعات کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن جہاں اس قسم کا مقابلہ صاف طور پر مذکور نہیں، وہاں بھی اس کے تصورات اور طریقے بیان سے یہی بات ٹپکتی ہے۔ صرف بیان کر دینے سے اسے تسلی نہیں ہوتی، وہ جدید اور قدیم زندگی کے امتیاز کے اسباب کو بھی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس کو لازماً ازمنہ متوسطہ اور قدیم زمانے کے تصورات حیات کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میکیاویلی کو ازمنہ متوسطہ کا صریح اور واضح مخالف خیال کرنا چاہیے۔ ازمنہ متوسطہ میں مملکت کا یہ فرض خیال کیا جاتا تھا کہ وہ انسانوں کو ان کے اعلیٰ ترین مقصد یعنی سعادت اخروی کے حصول میں مدد دے۔ ایک حکمران سے براہ راست نہیں تو بالواسطہ یہ توقع کی جاتی تھی کہ امن و امان کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ اس امر میں مومد ہو۔ تامس ایکوینس نے تصور مملکت کے قائم کرنے میں یہی راہ اختیار کی ہے، لیکن میکیاویلی قومی مملکت کو فی نفسہ ہی ایک غرض و غایت سمجھتا ہے۔ اس کی اندرونی صحت و قوت اور اس کی بیرونی توسیع و اقتدار مملکت کا لب لباب ہے۔ کوئی نصب العینی مملکت
اس کے پیش نظر نہیں، وہ معین اور حقیقی مملکتوں سے بحث کرتا ہے۔ اپنی کتاب حکمراں میں وہ کہتا ہے، چونکہ میرا مقصد انہی باتوں کو قلم بند کرنا ہے جو سمجھنے والوں کے لیے مفید ہوں، اس لیے میں اشیاء کی اصل حقیقت کو ان کے وہمی تصور پر ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ بہت سی ایسی جمہوریتوں اور سلطنتوں کا تصور قائم کیا گیا ہے جو کسی نے نہ دیکھی نہ سنی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی اور نصب العینی حیات دو اس قدر مختلف چیزیں ہیں کہ جو ایک کو چھوڑ کر دوسری میں داخل ہوتا ہے اس کی نجات کی نسبت اس کی تباہی کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ جو شخص تمام لوگوں سے نیکی کے معیار کامل کے مطابق سلوک کرنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا جو اس معیار پر عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا ایک حکمران کے لیے جو اپنی حیثیت کو قائم رکھنا چاہتا ہے لازمی ہے کہ وہ ہر موقع پر دیکھ لے کہ یہاں نیکی کا استعمال صحیح ہوگا یا نہیں۔ انہی خیالات کے موافق لیوی کے رسالے میں مفصلہ ذیل فکرے ملتے ہیں۔ جب ملک کی ہستی مارز خطر میں ہو تو انصاف اور ناانصافی، رحم اور ظلم، قابل ستائش اور شرمناک فعل کسی کا اطلاق نہیں ہوتا، اور ان میں سے کوئی راہ عمل میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ تمام موانع کو برطرف کر کے صرف وہی راہ اختیار کرنی چاہیے جس سے ملک کا وجود اور اس کی آزادی قائم رہے۔ جو شخص اخلاق کے عام تصورات سے اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتا اس کے لیے انفرادی زندگی ہی درست ہے اور اسے حکمرانی کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ میکیاویلی اس عدل اور پاس آبرو کو، جس کی وجہ سے بعض اوقات کسی ضروری سیاسی کارروائی کو روک دینا پڑتا ہے، حقیقی خوبیاں سمجھتا ہے یا موہوم نیکیاں۔ کتاب حکمراں میں بعض جگہ وہ ایسی صفات کا ذکر کرتا ہے جو نیکیاں معلوم ہوتی ہیں، گو بعض اوقات وہ حکمرانوں کی تباہی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ وہ اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ خانگی حیثیت سے ایک شہری کے اخلاق اور اہل سیاست کے اخلاق میں باہمی تعلق کیا ہے۔ کیا یہاں اصولاً نیکیوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں کہ ایسی صفت کو جو ایک گروہ زیر بحث کو حصول خیر سے مانے ہو؟ نیکی کہنا اس اصطلاح کا غلط استعمال نہیں۔ میکیاویلی یہاں اسی ابہام کا مرتکب ہوتا ہے جس کے ارتکاب سے اخلاق کے جدید مخالفین بھی بری نہیں۔ بادی و نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خیر و شر سے ماورا کوئی سطح عمل پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد ایک جدید تعین سمن یا تحدید خیر اور نیک و بد کے تصورات کا ایک جدید اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کا جدید تعین سمن غیر یقینی اور مبہم سا رہتا ہے، کیونکہ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ قوت کا اس مقصد سے جس کے حصول میں وہ صرف کی جائے کیا تعلق ہوگا۔ وہ اپنے وجدان طبیعت سے ترقی قوت کا ایسا پرستار تھا کہ اس مقصد کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جاتا جس کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے قوت قابل قدر ہو سکتی ہے۔ وہ لوگوں کو اس لیے ملامت کرتا ہے کہ وہ کسی قوت کا اظہار نہیں کرتے، نہ خیر کے لیے نہ شر کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تو ان کو ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ بڑے پیمانہ پر ان جرموں کے ارتکاب سے گھبراتے ہیں جن کی عظمت ان کی شرم کو دھو ڈالتی ہے۔ 1505 عیسوی میں پاپا جولیس دوئم کلیسا کے اعلیٰ ترین عہدہ داروں کے ہمراہ بغیر کسی لشکر کے پروگیا میں داخل ہوا تاکہ اس شخص کے مطلق العنان حکمران بوگلیونی کو گدی سے اتار دے۔ بوگلیونی کے لیے یہ ایک موقع تھا کہ وہ اس احمقانہ جرت کرنے والے کو مغلوب کر لے اور ایک ہی ضرب میں اپنے جانی دشمن سے رہائی حاصل کرے۔ اس طرح وہ بڑی دولت کا مالک ہو سکتا تھا اور مستقبل کے لیے کلیسا کے حکمرانوں کو ایک مفید سبق پڑھا سکتا تھا، کیونکہ بوگلیون ایک ایسا شخص تھا جو زنا اور قتل اقربا سے نہیں گھبراتا تھا۔ اس نے جو پاپا کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ کسی اخلاقی محرک کی وجہ سے نہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان عام طور پر نہ عظیم الشان طور پر شریر ہو سکتے ہیں نہ پورے طور پر نیک، اور اسی وجہ سے ایسے جرموں سے دامن بچاتے ہیں جن میں بڑی عظمت پائی جائے یا شرافت نفس کا اظہار ہو۔ میکیاویلی کمینگی، کمزوری اور بزدلی پر حملہ کرتا ہے اور اپنے معاصرین پر انہی کمزوریوں کا الزام لگاتا ہے، جیسا کہ اس کی تاریخ فلورنس سے معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ انسان اپنی قدیم عظمت سے کیوں گر گئے ہیں تو اس کو اس کی وجہ ان کی تعلیم نظر آتی ہے جس کے اثرات نے ان کو اپاہج اور مایوس کر دیا ہے، اور اس تعلیم کا سب سے بڑا تعلق مذہب سے ہے۔ قدماء آبرو، عزت نفس، قوت و صحت جسم کو پسند کرتے تھے، اور قدیم مذاہب ان فانی لوگوں کو جو سپہ سالار، بہادر اور مکنن ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کرتے تھے الوہیت کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ ان کے مذہبی رسوم شاندار ہوتے تھے اور ان میں اکثر خونی قربانیاں ہوتی تھیں،
جو لازماً لوگوں کے دلوں میں تندی اور درستی کا میلان پیدا کرتی ہوں گی۔ برخلاف اس کے ہمارا مذہب مقصد اعلیٰ کو دوسرے عالم میں جا رکھتا ہے اور اس دنیا کی آرزو کو نظر تحقیر سے دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ عجز اور اثار نفس کو بڑی شاندار نیکیاں سمجھتا ہے اور فکر و مراقبہ کی خاموش زندگی کو خارجی امور کی علمی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے قوت کا بھی طالب ہوتا ہے تو قوت فعل کا نہیں بلکہ قوت برداشت کا۔ اس اخلاق نے انسانوں کو کمزور کر دیا ہے اور دنیا کو بے دھڑک اور شدت پسند آدمیوں کے سپرد کر دیا ہے، جن کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اکثر لوگ بہشت کی امید میں بنسبت بدلہ لینے کے برداشت کرنے پر زیادہ مائل ہیں۔ میکیاویلی ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ انسانی بزدلی عیسائیت کی غلط تعویل سے پیدا ہوئی ہے، لیکن ان الفاظ سے اس کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ عیسائی اخلاق اور قدیم اخلاق کے تمام تخالف کو واپس لیتا ہے اور اس کا خود جس طرف میلان ہے وہ ظاہر ہے۔ مذہب اس کے نزدیک مقنن کے ہاتھ میں محض ایک ذریعہ اور قانون کے لیے ایک ناگزیر سہارا ہے۔ ایک دانا شخص کو بہت کچھ پہلے ہی سے نظر آ جاتا ہے جو عوام و ناس کو نظر نہیں آتا، اور اس لیے وہ اس پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے ضروری قوانین کے لیے دیوتاؤں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ لائکرگس اور سولن کی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے، اور ساونولا نے اپنے ہم وطنوں پر بڑا اقتدار اسی طرح حاصل کیا کہ سچ یا جھوٹ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اس کا براہ راست خدا سے تعلق ہے۔ مذہب ایک مستحکم بنیاد ہے جو ایک قوم کے اچھے رسم و رواج اور اس کی وحدت کے تحفظ کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ نوما کے مذہبی آئین و قوانین نے سلطنت روما کی عظمت و قوت کی تعزیز میں بڑا حصہ لیا۔ ہر عقل مند حکمراں کا فرض ہے کہ وہ قومی مذہب کی حفاظت کرے، خواہ وہ اپنے نزدیک اسے دھوکہ ہی سمجھتا ہو۔ میکیاویلی مذہب کو کوئی ایسی روحانی قوت نہیں سمجھتا جس کا ارتقاء خود اس کے مخصوص قوانین سے ہوتا ہے اور جو ہمیشہ سیاست کی خدمت کے لیے تیار نہ رہے۔ وہ اپنے نپے تلے اندازوں، اختیاری مداخلتوں اور حالات کی یکسانیت پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتا ہے اور اس امر کو نظر انداز کرتا ہے کہ تاریخ کے اعلیٰ ترین مظاہر اکثر غیر مرئی سرچشموں سے یک بہ یک پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے خود ان کثیر واقعات کو بیان کیا ہے جس کے متعلق کوئی پیش بینی ممکن نہ تھی اور جو خود اس کے زمانہ میں واقع ہوئے اور جن سے یہ یقین پیدا ہو سکتا تھا کہ خدا اور تقدیر تمام اشیاء پر حکمراں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی ارادہ بے قوت ہے۔ خاص سیلاب کے وقت شاید اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب طوفان فرو ہو جائے تو ہم نہریں کھود سکتے ہیں اور بند بنا سکتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی تباہی واقع نہ ہو۔ تقدیر اس کی جگہ غالب آتی ہے جہاں اس کے سامنے کوئی مخالفت نظر نہ آئے، لیکن وہ ان حالات میں ارادے اور غیر ارادے کے تعلقات کو بالکل خارجی سمجھتا ہے۔ یہ ایک سیاست داں جو بڑی بڑی روحانی تحریکات سے بالکل باہر ہے، اس میں اتنی سمجھ نہیں ہوگی کہ وہ نہروں اور بندوں کی صحیح تعمیر میں رہنمائی کر سکے۔ میکیاویلی اس ضرورت پر بڑا زور دیتا ہے کہ مذہبی اور سیاسی تنظیمات اور سلطنت کے طریقوں کی وقتاً فوقتاً اصول اولیہ کی طرف رجوع کر کے احیا ہوتے رہنا چاہیے۔ مرور ایام سے ایسے اضافے اور تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی قوت کے اصل ماخذ میں بھی دست اندازی کر سکتی ہیں۔ انہی حالات میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر خارجی مصائب پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے گیلک جنگ کے بعد جب روم کا احیا ہوا، یا خاص مستقل تنظیمات بھی ایسی ہو سکتی ہیں جیسے رومانی رہنمایان جمہور اور محتسب، یا لوگوں کے ایسے رہنما جن کی شخصیتیں دوسروں کے لیے مثال کا کام دیں، جیسے سینٹ فرانسس اور سینٹ ڈومینک نے دوبارہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے عیسائیت کا اصل نمونہ پیش کیا اور کلیسا کو اس تباہی سے بچایا جو اس پر طاری ہونے والی تھی۔ یہ میکیاویلی کا ایک نہایت درخشاں خیال ہے، لیکن اس کے نظام فکر کے حدود بھی اس سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان تمام واقعات میں سے جو اس کے تجربے میں آئے، اصول حقیقی کے مطابق مذہب کی تجدید سب سے اہم واقعہ تھا۔ یہ تجدید تکرار محض نہ تھی، اصلاح کلیسا نے ارتقاء روحانی کو نئے راستوں پر ڈال دیا۔ کوئی سیاست دان جو مذہب کو محض ایک ذریعہ سیاست سمجھتا ہو اور اس کی اصلی قدر و قیمت سے بیگانہ ہو، واقعات پر کوئی دیر پا نقش نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس تجدید سے بالکل نئی قوتیں مارز عمل میں آ سکتی ہیں۔ میکیاویلی میں اسباب پنہا کے متعلق کوئی بصیرت نہ تھی، نہ صرف باطنی روحانیت بلکہ زندگی کے بہت سے پہلو اس کی نظر سے اوجھل رہے۔
اس کو اس امر کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ عملی اغراض مثلاً تجارت، کاشتکاری اور علم جزء ثقیل اور ان سے نئے عمرانی طبقوں کا قائم ہو جانا اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ زمانہ جدید کی سیاست کے تعین میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ سیاست کو محض بیکار سازش اور تنازع للقوت سمجھنے کی وجہ سے ان تمام عوامل کی طرف سے وہ اندھا تھا۔ اس کی سیاسیات پا در ہوا تھی، کیونکہ وہ ان تمام بڑے تصورات سے بے تعلق تھی جن کے ذریعے سے تخلیقی قوتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ بہت سے حقیقت پسندوں کی طرح وہ اصل حقیقت کھو بیٹھتا ہے، محض اس لیے کہ وہ اسے سطح واقعات پر تلاش کرتا ہے۔ یہ بالکل قدرتی امر تھا کہ تاریخ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے وہ صرف انہی واقعات پر غور کرتا جن کا مشاہدہ اس کے لیے ممکن تھا یا جسے وہ ممکن سمجھتا تھا۔ اسی طرح پومپو نازی توہمات کی تنقید میں واقعات کی توجیح نجوم سے کرتا رہا، لیکن فطری اسباب کے اصول کو پیش کرنے کے لیے دونوں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے ایک نئی راہ نکالی اور متاخرین کے لیے اسی راستے پر اور آگے بڑھنا ممکن کر دیا۔ میکیاویلی خاص طور پر نہ صرف جدید زمانے کی علمی سیاست کا بانی ہے بلکہ تقابلی اخلاقیات کا بھی۔ اس نے اجمالاً سمت عمل بتا دی، باقی یہ بعد کی نسلوں کا کام تھا کہ تفصیلی تحقیقات کریں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ان چٹانوں سے بچائیں جن سے ٹکرا کر اس کا سفینہ فکر پاش پاش ہو گیا۔ پومپو نازی اور میکیاویلی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اطالیہ کی آزاد ذہنی زندگی پر ایک مہلک ضرب لگی۔ اس کا نقطہ انقلاب وہ ہے جب فلورنس دوسری مرتبہ 1520 عیسوی میں اپنی آزادی کھو بیٹھا۔ اس پر ایک زبردست رد عمل واقع ہوا اور محکمہ احتساب دینی دوبارہ پروٹسٹنٹ تحریک کی مخالفت کے لیے قائم ہو گیا۔ وہ اطالوی جن کو مذہبی یا علمی خیالات نے نئے راستوں پر ڈال دیا تھا یا شہید کر دیے گئے یا جلا وطن ہو گئے، لیکن خاص اسی عہد میں وہ نیا نظریہ کائنات اور وہ عملی طریقہ پیدا ہوا جو زمانہ جدید کی ذہنی ترقی میں اطالیہ کا سب سے بڑا کام ہے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ انسان کے متعلق ایک نیا تصور کیسے پیدا ہوا، اور ہمیں بہت سے اہم مظاہر پر غور کرنا پڑے گا جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نشاط جدیدہ کے اساسی خیالات اطالیہ کے باہر کس طرح صورت پذیر ہوئے۔ تیسرا باب ختم ہوا۔